MTA International, reaching the corners of the earth. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم فاسقون سورہ آل عمران آیت 111۔ پیشتر اس سے کہ میں توحید کے سلسلے میں اس مضمون کو آگے بڑھاؤں جس پر گزشتہ جمعہ میں بات ختم ہوئی تھی، جلسہ سالانہ جرمنی سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان سال بھی جلسہ سالانہ جرمنی اپنی روایتی شان کے ساتھ منعقد ہوا اور یہ اس کا آخری اجلاس ہے، اور ہر سال کی طرح ان سال بھی خدا تعالیٰ کے نئے نئے فضل نازل ہوئے اور ہر طرح سے انتظامات میں پہلے سے بہتری دکھائی دی۔ بعض انتظامات تو اتنے اچھے تھے کہ وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ کسی چیز کا حسن شور سے نہیں بلکہ خاموشی سے زیادہ نمایاں ہوا کرتا ہے۔ خاص طور پر انتظام وہی حسین ہوتا ہے جو خاموش ہو جائے۔ بس ہر چیز جو انتظام سے تعلق رکھتی تھی اس کی خاموشی بہت بھلی لگی، سوائے لاؤڈ سپیکر کی خاموشی کے۔ یہ وہ موقع ہے جہاں خاموشی اچھی نہیں لگتی۔ افسوس ہے کہ اس پہلو سے ابھی تک جماعت جرمنی کو یہ توفیق نہیں ملی کہ اپنے انتظامات کو بہتر کر سکے۔ مختلف وقتوں میں جو بجلی کی خرابی یا رو کٹ جانے کی وجہ سے تکلیف ہوئی،
اس پر بڑی محنت سے کارکنوں نے جلدی جلدی قابو پانے کی کوشش کی، لیکن یہ ایسے معاملات نہیں ہیں جو حادثاتی کہلائیں۔ آج کل سائنس کا دور ہے اور جرمنی سائنس کی دنیا میں صف اول میں شمار ہوتا ہے۔ یہ وہی کسی کو یہ پتہ نہ لگے کہ بجلی کی ضرورت کتنی، بوجھ کتنا ہوگا، اور جتنا بوجھ ہے اس سے کچھ حصہ بجلی کی، یہ تمام باتیں معمولی سائنس ہیں، سے ان پر اس پہلو سے غور کیا جاتا ہر وقت یہ شکایت پیدا نہ ہوتی۔ سب سے زیادہ مجھے تکلیف آج صبح اس بات پر ہوئی کہ ایک جرمن نو مسلم خاتون جو بہت ہی مخلص ہیں، وہ جب اجلاس میں تشریف لائیں کچھ عرصے کے بعد رونے لگ گئیں، لیکن خاموش رہیں۔ جب آخر پر میں نے موقع دیا خواتین کو بات کرنے کا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے دو باتوں کو سوچ کر رونا آ رہا تھا۔ اول یہ کہ ہم بڑی امید لگا کر حاضر ہوئے تھے کہ آپ کے تمام خطابات پوری طرح سنیں گے، لیکن ایک موقع پر جا کر آپ کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں گھبرا کر مردوں والے حصے میں بھی پہنچی، وہاں بھی بریک ڈاؤن ہو گیا، جس کی وجہ سے مجھے بہت گہری تکلیف پہنچی ہے۔ کہتی ہیں رات میں نے دعا کی اور بہت رو رو کے دعا کی کہ اے اللہ، ہم تیری خاطر یہاں حاضر ہوئے ہیں، تیری خاطر تیری محبت میں یہ خطاب سننا چاہتے ہیں، میرے اس درد کا کوئی چارہ کر۔ کہتی ہیں مجھے رات رویا میں دکھایا گیا کہ ایک بڑی میز ہے، اس کے گرد کچھ خواتین بیٹھی ہیں، میں بھی بیٹھی ہوئی ہوں اور آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور قریب سے مجھے آپ کی باتیں براہ راست سننے کا موقع مل رہا ہے۔ ان کو اس وقت یہ علم نہیں تھا کہ صبح ایسی میٹنگ ہو گئی جس میں جرمن خواتین کے ساتھ ملاقات میں میں شامل ہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح ایک بڑی میز کے گرد وہ خواتین بیٹھی ہوئی تھیں اور میں ان سے براہ راست خطاب کر رہا تھا۔ اس پر جذبہ تشکر سے کہ خدا تعالیٰ کی کیسی شان ہے، کس طرح وہ اپنے مخلصین کی دعائیں سنتا اور انہیں قبول فرماتا اور پہلے سے خبر دے دیتا ہے، خاص طور پر اس جذبے سے مغلوب ہو کر وہ رو رہی تھی۔ کہتی تھی یہ شکوے کے آنسو نہیں، یہ شکر کے آنسو ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے درد کی آواز کو سنا اور اسے قبول فرمایا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، مگر جہاں تک انسانی کوشش کا تعلق ہے وہ ضرور مکمل ہونی چاہیے، اور دعا کے ذریعے اپنی خامیوں کو کہ پر پردے ڈالنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے اور خامیوں کو دور کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال امسال ہر پہلو سے جلسہ سالانہ کا انتظام بہت ہی عمدہ رہا، اور میں تمام کارکنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصاً افسر صاحب جلسہ کو، جنہوں نے اور بہت سی اچھی باتوں کے علاوہ خواتین کے لیے اس دفعہ کھلی جگہ کا انتظام کیا ہے، اور کار پارکنگ کا بھی بہت عمدہ انتظام تھا۔ کبھی آج تک ایسا اچھا انتظام نہیں ہوا، اور خواتین بھی دعائیں دیتی ہیں کہ پہلے تو ہمیں مرغی کے دڑبوں کی طرح اکٹھا تنگ جگہوں میں داخل کر دیا جاتا تھا، اب کھلی کھلی جگہ میں ہم پھر رہی ہیں، بڑے آرام سے اور سکون سے جلسہ بھی سکون سے سن رہی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سب منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ جلسہ سب اہل جرمنی کے لیے مبارک فرمائے، اور امیر صاحب خصوصیت سے دعا اور شکریہ کے مستحق ہیں، کیونکہ ان کی شخصیت ایسی ہے جو پیچھے رہ کر بڑی محنت کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ اور بڑی گہری نظر کے ساتھ تمام انتظامات کا جائزہ لیتی رہتی ہے، اور وقتاً فوقتاً حامیوں کی طرف متوجہ کرتی رہتی ہے۔ اس لیے دراصل وہ خاموشی جو اس سارے نظام کے پیچھے کار فرما ہے، جس نظام کو ایسا اچھا بنایا کہ یہ مشین چلتے ہوئے خاموش دکھائی دیتی تھی، اس میں امیر صاحب کی خاموش دعا گو طبیعت کا بھی دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا دے اور لمبی صحت و عافیت والی کامیاب بامراد زندگی عطا کرے، اور ان کی سرکردگی میں ہمیشہ جماعت جرمنی
दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती रहे। तरक्की के सिलसिले में ये अदाद शुमार आपके सामने रखता हूँ कि गुज़श्ता साल 1992 में 14,288 अहबाब ने यानी हाजिर होने वालों ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, और अमीर साहब जर्मनी बहुत खुश थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब 15 के लगभग हमारी तादाद पहुंच गई है जो जलसे में हाजिर हुए हैं। इन साल खुदा के फजल से रजिस्टर होने वालों की तादाद 18,400 पे पहुंच गई। इस ज़मन में एक छोटी सी बात अर्ज करनी चाहता हूँ कि जर्मनी के जो क़वानीन थे असाइलम देने के, पनाह देने के, उनमें बाद सियासी तब्दीलियों की वजह से जिनका असर मशरक़ी यूरोप पर पड़ा, तब्दीलियाँ हो रही हैं और बड़ी तेज़ी से हो रही हैं, और पनाह गज़ीनों के लिए यहाँ गुंजाइश कम हो रही है। बहुत से ऐसे अहमदी हैं जो पनाह लेने के लिए यहाँ हाजिर हुए और अमलन सब कुछ छोड़कर यहाँ पहुँच गए। वो कतबन बेचैन हैं क्योंकि पाकिस्तान में तब्दीलियाँ बेहतर होने की बजाय बदतर हो रही और वो बहुत परेशान हैं। उनके लिए मैं एक नसीहत करता हूँ कि ये जो खुतबा है तौहीद के मजमून पर मुश्तमिल खुतबात का सिलसिला है, इसको गौर से सुनें और समझें। हमारा तवक्कुल दुनिया की किसी हुकूमत पर नहीं है, हमारा तवक्कुल दुनिया के किसी मुल्क पर नहीं है, हमारा राज़िक खुदा है, खुदा ताला ही पर हमारा तवक्कुल है। इसलिए ऐसी बेचैनी का इजहार न करें जो शिर्क बन जाए और गोया खुदा की बजाय आपका मदार जर्मनी हुकूमत पर या यूरोप की किसी हुकूमत पर था। हम ममनून एहसान हैं क्योंकि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम दी है और फरमाया कि जो बंदों का एहसान मंद नहीं होता वो खुदा का भी एहसान मंद नहीं होता। इसलिए हमारे जज्बे एहसान और तशक्कुर में कोई कमी नहीं आएगी। अगर वो मजबूर हैं और हमारी बेचारगी का कोई चारा नहीं कर सकते तो हमारा शिकवा नहीं है, हमारा रोना और हमारी इल्तिजाएं खुदा ही के हुजूर हैं और खुदा ही पर हमारा तवक्कुल है। इसलिए हरगिज़ अपनी बेचैनी को शिर्क के किनारों तक न पहुंचने दें, उनकी बागें थाम लें और अपनी दुआओं में खुदा से ये अर्ज करें कि ऐ खुदा, तू पाकिस्तान का भी खुदा है और जर्मनी का भी है और अमेरिका का भी है और एशिया का भी है और सारी दुनिया तेरी मालिकियत के ताबे है। बस हम जहां भी हों हम पर तेरी रहमत का साया रहे, हम तुझसे ये मांगते हैं और हमें किसी हालत में भी अपनी रहमत से खाली न छोड़ना। अगर आप ये दुआ करेंगे तो अल्लाह की तकदीर जो भी आपके हक में बेहतर है वही करेगी। इसके बाद वहदानियत से, तौहीद से वफा का तकाज़ा ये है कि फिर जो भी फैसला हो खुशी से कबूल करें, हरगिज़ रोना धोना नहीं, हरगिज़ बेचैनी का इजहार नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए अगर आपको वापस वतन पे लौटना पड़े तो वापस वतन पे लौटें। क्या पता कि आपके साथ उस वतन की तकदीर बदल जाए। कौन कह सकता है कि हालात इसी तरह जारी रहेंगे। बस हमारा तवक्कुल खुदा वाहिद यगाना पर है और हरगिज़ किसी और मोहसिन पर नहीं, किसी और हुकूमत पर नहीं है। वो जो एहसान करते हैं ममनून एहसान है, लेकिन तवक्कुल उन पर नहीं, मदार अल्लाह ताला की ज़ात पर है। और इसी पर आप हमेशा मजबूती से कायम हो जाएं तो फिर आपकी दुनिया समझ जाएगी और आपका उक़बा भी समझ जाएगा। इस ज़मन में एक और बात ये कहनी चाहता हूँ कि ये ख्याल तो आपके दिल में गुजर सकता है कि आइंदा जलसों में तादाद कम हो जाएगी, क्योंकि भारी तादाद यहाँ की पाकिस्तान से आए हुए पनाहगज़ीनों की है
اگر حکومت نے بڑے پیمانے پر ان لوگوں کو بھجوانا شروع کیا جن کی درخواستیں ابھی منظور نہیں ہوئیں، تو وہ ہماری یہاں کی رونق پر اثر انداز، یہ فیصلہ ہماری رونق پر اثر انداز ہو جائے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ بھی توکل کے خلاف ہے، یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ رونق عطا کرنا بھی آسمان کا کام ہے، اس لیے آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر آپ میں سے ایک آدمی کو بھجوایا جائے گا، آپ یہاں 10 کو مسلمان احمدی بنا لیں گے، تاکہ ہر خلا کے مقابل پر 10 گنا آبادی ان خلاؤں کو بھرنے کے لیے حاضر ہو جائے۔ اب دیکھیں حضرت اللہ جل شانہ نے جو ہمیں حیرت انگیز نعمت عطا فرمائی کہ یورپ میں تقریباً 1600 یورپینز نے امسال بیعت کی ہے۔ یہ رونق پاکستان سے تو یہاں نہیں آئی تھی، یہ آسمان سے اترنے والی رونق ہے۔ بس خدا کی طرف سے یہ ایک سہارا ہے، ایک تسلی ہے کہ جہاں تک تمہاری رونقوں کا تعلق ہے، کوئی دنیا کی طاقت جماعت احمدیہ کی رونق نہیں چھین سکتی۔ وہ آسمان سے نازل ہوئی ہے اور آسمان سے نازل ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ بڑھتی رہے گی۔ بس اس کی فکر نہ کریں، اپنی توحید کی جو دل میں ہے اس کی فکر کریں۔ اگر آپ کے دل میں توحید قائم اور سلامت ہے تو آپ کا دنیا میں کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ دنیا بھی آپ کی ہے اور عقبہ بھی آپ کا ہے۔ اب میں توحیدی کے سلسلے میں جو بات پیش کر رہا تھا اس کا حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خدا تعالیٰ سے توحید کا تعلق کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ایسا تعلق ہے جو عقیدے کی سختی کا تعلق ہے، جو انسان ورثے میں پاتا ہے۔ ایک ایسا تعلق ہے جس کا دراصل تعلق اپنی جمعیت سے ہے، اپنے عقیدے کے جتھے سے ہے، اور خدا سے بڑھ کر اس جتھے کی حفاظت اور اس کے دوام کا خیال دل پر سوار رہتا ہے۔ بس ایسے موحدین جو نام تو خدا کی توحید کا لیتے ہیں لیکن دراصل اپنی انانیت کی پرستش کرتے ہیں، ان کی توحید فیض سے خالی رہتی ہے، اس کو کبھی کوئی نیک پھل نہیں لگا کرتے۔ پھر خدا سے توحید کا ایسا تعلق جو خشک ذہنی تعلق ہو اور دل کا تعلق اس میں شامل نہ ہو، وہ توحید بھی بے ثمر رہتی ہے، موحد کے لیے بھی اور بنی نوع انسان کے لیے بھی۔ کیونکہ خدا سے اگر ایسا رسمی تعلق ہو تو خدا کے بندوں سے بھی وہی رسمی تعلق ہی ہوگا، کیونکہ جو مضمون ہمیں قرآن نے سکھایا اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے میں ہم نے دیکھا، وہ یہی ہے کہ خدا سے جو تعلق ہے وہی منعکس ہو کر مخلوق سے تعلق میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بس خدا تعالیٰ سے تعلق کی جو کیفیت ہے وہی آپ کے آپس کے تعلقات کی کیفیت بننے والی ہے، اور آپ کے ماحول سے تعلقات کی کیفیت بننے والی ہے، اور آپ کی دنیا سے تعلقات کی کیفیت بننے والی ہے۔ بس اس پہلو سے توحید کا جو سب سے اعلیٰ نمونہ ہے وہ توحید عشق کا نمونہ ہے۔ ایسی توحید جس کی بنا عشق پر ہو، ایسی توحید جو محبت کے رسوں سے بٹھی ہوئی ہو، اور وہ حبل اللہ ہو جس کا ایک ایک ریشہ اللہ کی محبت سے بنا گیا ہو۔ یہ وہ خالص توحید ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کی، اور اسی توحید کی برکت سے آپ کو رحمت للعالمین بنایا گیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس مضمون کو یوں بیان فرماتے ہیں: خدا برحق ہے لیکن اس کا چہرہ دیکھنے کا آئینہ وہ منہ ہیں جن پر اس کے عشق کی بارشیں ہوں۔ کیسا عظیم کلام، کیسے عارف باللہ تھے آپ۔ یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ ایک عشق میں ڈوبے ہوئے صاحب تجربہ کا کلام ہے جس کے دل سے یہ آواز نکل رہی ہے۔ خدا برحق، اس کا چہرہ دیکھنے کا آئینہ وہ منہ ہیں جن پر اس کے عشق کی بارشیں ہوئیں، جن کے ساتھ خدا ایسا ہم کلام ہوا
کہ جیسے ایک دوست سے وہ غلبہ محبت سے دوری کے نقش کو مٹا کر توحید کی کامل حقیقت تک پہنچے۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے اس ترجمے میں بھی بیان کی تھی، ایک دوئی رہ جاتی ہے اگر آپ میں اور خدا میں کچھ فرق رہے۔ جب آپ کا قطرہ اللہ تعالیٰ کے بے کنار سمندر میں جاتا ہے تو پھر میں اور تو کا فرق مٹ جاتا ہے، اور کامل طور پر جب یہ واقعہ رونما ہو تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ایک لامتناہی سمندر کی صورت میں جلوہ گر اور معجزن دکھائی دینے، اور یہ واقعہ حقیقت میں پوری شان کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہی صادق آتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ جس درجے جس محبت اور عشق میں ڈوب کر جس انتہائی عشق کے ساتھ آپ نے اپنے وجود کو خدا کے وجود میں مدغم کر دیا اور اپنے وجود کا کوئی الگ حصہ رہنے نہیں دیا، اس کی اور تاریخ عالم میں بزرگوں اور انبیاء کی تاریخ میں آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیونکہ توحید صرف یہ نہیں ہے کہ الگ رہ کر خدا کو ایک جاننا، توحید صرف یہ نہیں ہے کہ الگ رہ کر خدا کو ایک جاننا، مطلب ہے خدا کی وحدانیت میں اپنے وجود کو کھو دینا، اس سے الگ نہ رہنا، یہ توحید کامل ہے کہ جو کچھ تھا وہ گویا خدا بنتا چلا جائے، ان معنوں میں کہ عجز اور انکساری کی انتہا کے ساتھ اپنے وجود کو مٹا کر غیریت اور فاصلوں کو یکسر ملیا میٹ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے اور واپس لوٹ جائے۔ یہی وہ مضمون ہے جو ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون نے سکھایا ہے۔ گویا ایک طویل سفر پر ہم خدا کی تخلیق کی صورت میں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ باشعور طور پر جب ہم نے خدا کی توحید کا مضمون سمجھا اور خدا کی وجہ کے عاشق ہو گئے تو بڑے جوش اور ولولے اور جذبے کے ساتھ ہجر کے شکوے کرتے ہوئے، روتے ہوئے خدا کی طرف لوٹے اور خدا کی طرف لپکے، یہاں تک کہ خدا کی ذات میں اس کی جھولی میں آ بیٹھے۔ جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل شیر خواہ۔ تو جب یہ دوریاں مٹ جائیں اور خدا کی طرف کامل طور پر رجوع ہو جائے، انسان دنیا کے سفر سے تھک کر یا ماندہ ہو کر یا بے عدم اطمینان کے باعث یا دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے شعلے کے نتیجے میں ایسا عاشق بن کر خدا کی طرف دوڑ کر واپس کہ اس کے لیے اور کوئی پناہ نہ رہے، یہ توحید کامل ہے، اور یہی ہر انسان کی توحید کا اختتام ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں الگ رہ کر خدا کو ایک جاننا یہ تو توحید نہیں، اس توحید کا تو شیطان بھی قائل ہے۔ دیکھیں کیسی اعلیٰ بات ہے، کیسی ٹھوس حقیقت بیان فرما رہے ہیں۔ شیطان نے خدا کی توحید کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ بندہ جس کو تو نے پیدا کی ہے مٹی سے، میں اس سے افضل۔ اس بات میں ایک جہالت چھپی ہوئی ہے، اس میں شک نہیں، لیکن شیطان نے خدا تعالیٰ کی توحید کا انکار نہیں کیا، لیکن خدا سے الگ رہ کر توحید کا قائل ہوا، خدا میں مدغم ہو کر اس کی ذات میں جذب ہو کر توحید کا قائل نہیں ہوا۔ تو فرمایا ایسی توحید ماننے والے تو شیطان بھی بن سکتے ہیں، کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ شیطان نہیں بن سکے گے، کیونکہ سب سے پہلا عبرتناک واقعہ جو کائنات میں ظہور پذیر ہوا وہ ایک ایسے مواحد کا عبرتناک واقعہ تھا جو مواحد ہونے کے باوجود خدا سے دور رہا اور خدا کی ذات میں مدغم نہ ہو سکا۔ اس توحید کا تو شیطان بھی قائل ہے، بلکہ ساتھ اس کے یہ بھی ضروری ہے کہ عملی رنگ میں یعنی محبت کے کامل جوش سے اپنی ہستی کو محو کر کے خدا کی وحدت کو اپنے پر وارد کر لینا، یہی کامل توحید ہے جو مدار نجات ہے، جس کو اہل اللہ پاتے ہیں۔ بس یہ کہنا بے جا نہ ہوگا
کہ خدا ان میں اترتا ہے جب اپنے وجود کو غیر سے خالی کر لیتے ہیں تو خدا ان میں اترتا ہے، کیونکہ خلا اپنے تئیں بالطبع پر کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جو سب سائنسدان سمجھتے ہیں کہ حقیقی خلا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب خلا پیدا ہوگا ارد گرد سے کچھ نہ کچھ ضرور اس خلا کو پر کرنے کے لیے پہنچے گا، اور حقیقی خلا پیدا کرنا ناممکن ہے۔ جو سائنسدان انتہائی کوشش کے ذریعے طاقتور مشینوں کے ذریعے ٹیوبوں میں خلا پیدا کرتے ہیں، وہ بھی کامل خلا پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اس جو میں، اس کائنات میں کوئی جگہ بھی خالی نہیں۔ تو بالطبع سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ ہے کہ قانون قدرت ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا، خلا رہ ہی نہیں سکتا۔ بس جہاں سے تم غیر اللہ کو نکالو گے وہاں خدا ضرور اترے گا۔ ایک قانون طبی کے طور پر ایسا واقعہ ہوگا۔ بس اس بات کو یقینی بنا لو کہ خدا تمہارے وجود میں اترے، اور وہ اسی طرح اترے گا کہ تم اپنے وجود سے غیر اللہ کو نکال پھینکو۔ فرماتے ہیں لیکن وہ اترنا جسمانی طور سے نہیں ہے، بلکہ اس طور سے ہے جو کیف اور کم سے بلند تر ہے۔ غرض خدا کی خاص تجلی سے حقیقی راست بازوں میں وہ برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو خدا میں ہیں۔ یعنی جب غیر اللہ کو نکالتے ہیں اور اللہ اترتا ہے تو معنی یہ ہے کہ خدا کی صفات جلوہ گر ہونے لگتی، اور انسان کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی طاقتیں رونما ہونے لگتی، اور ایسا صاحب بے نشان نہیں رہتا، وہ ایک زندہ معجزہ بن جاتا ہے۔ ان کی زندگی معجزانہ زندگی ہو جاتی ہے۔ یہی فقرہ حضرت مسیح علیہ السلام بعد میں لکھ رہے ہیں۔ وہ بدلائے جاتے ہیں اور ان کا وجود ایک نیا وجود ہو جاتا ہے جس کو دنیا دیکھ نہیں سکتی، پر سعید لوگ اس کے آثار کو دیکھتے ہیں۔ وہ کون سی دنیا ہے جو خدائی معجز نما لوگوں کو نہیں دیکھ سکتی، جو خدا کو بھی نہیں دیکھ سکتی؟ بس وہ دنیا جن کی آنکھیں خدا کو دیکھنے سے آری رہیں، وہ خدا کے ان بندوں کو بھی دیکھ نہیں سکتی اور پہچان نہیں سکتی جن میں خدا اترتا ہے۔ مگر جو خدا سے آشنا آنکھیں ہیں، جو خدا کی کسی نہ کسی صفت کو سمجھنے اور دیکھنے کی قدرت رکھتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عنایت کے طور پر، وہ لوگ ان لوگوں کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں ان نشانوں کو شمار نہیں کر سکتا جو مجھے معلوم ہیں، مگر دنیا انہیں نہیں دیکھتی۔ لیکن اے میرے خدا، میں تجھے پہچانتا ہوں کہ تو ہی میرا خدا ہے۔ یہ ہے عشق کی ایک گہری پکار جو دل سے اٹھتی ہے، ایک چیخ کی طرح اٹھتی ہے۔ لیکن اے میرے خدا، میں تجھے پہچانتا ہوں کہ تو ہی میرا خدا ہے، اور میری روح تیرے نام سے ایسی اچھلتی ہے جیسے کہ ایک شیرخوار بچہ ماں کے دیکھنے سے اچھلتا ہے۔ یہ ہے تعلق توحید جو محبت کے سرچشمے سے پھوٹتا ہے۔ میری روح تیرے نام سے ایسی اچھلتی ہے جیسے کہ ایک شیرخوار بچہ ماں کے دیکھنے سے اچھلتا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے مجھے نہیں پہچانا اور نہ قبول کیا۔ پھر فرماتے ہیں، دیکھ میری روح نہایت توکل کے ساتھ تیری طرف ایسی پرواز کر رہی ہے جیسا کہ ایک پرندہ اپنے آشیانے کی طرف آتا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ سے جو تخلیق کا سفر شروع ہوا ہے، اس کے بعد واپس اپنے گھر لوٹنے کا جو تصویر ہے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس طرح کھینچ رہے ہیں جیسے ایک پرندہ اپنے آشیانے کی طرف آتا ہے۔ تو میں تیری قدرت کے نشان کا خواہش مند ہوں، لیکن نہ اپنے لیے اور نہ اپنی ذات کے لیے، بلکہ اس لیے کہ لوگ تجھے پہچانیں اور تیری پاک راہوں کو اختیار کریں۔ قلوب جلد 15 صفحہ 511۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ایسے اقتباسات جن میں توحید اور عشق کا تعلق ذاتی تجارب سے بیان ہوا ہے بہت ہیں،
لیکن وقت کی مناسبت سے میں نے یہ 2-3 اقتباس چنے. اب ایک فارسی کلام میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اس مضمون کو پیش فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے نمونہ رکھتا ہوں. فرماتے ہیں: اے محبت عجب آثار نمائیں، زخم و مرہم برہے یار تو یکساں کر دے. اے محبت تو عجیب چیز ہے، تو نے عجیب آثار ظاہر کیے ہیں کہ یار کے رستے میں زخم اور مرہم کو برابر کر دیا ہے. جیسا مرہم سے مزہ آتا ہے ویسے ہی زخموں سے بھی مزہ آنے لگ گیا ہے. ذرہ رات تو بیک جلوہ کنی چوں خورشید، اے بسا خاک کہ تو چوں مہتاباں کر. ایک ذرے کو تو نے ایک جلوے سے سورج بنا دیا. اور کیسی ایسی کتنی ہی وہ خاک ہوگی، کیسی وہ خاک ہوگی کہ تو چوں مہتاباں کر دی، جسے تو نے چمکتے ہوئے چاند کی طرح بنا دیا. جان خود کس نہ دہت بہر کسز صدق و صفا، راستین است کہ این جنس تو ارزاں کر دے. جان خود کس نہ دہت بہر کسز صدق و صفا، اپنی جان کوئی کسی کے سامنے کامل صدق اور صفا سے پیش نہیں کیا کرتا. جان سب کو پیاری ہوتی ہے. راستین است، لیکن اے محبت سچی بات یہ ہے کہ این جنس تو ارزاں کر دی. تو نے جان کی جنس کو ارزاں کر دیا ہے. عاشق جان لیے پھرتے ہیں فدا کرنے کے لیے، اور یہ مضمون ایسا ہے جو ساری دنیا میں یکساں اطلاق پاتا ہے. جنس تو ارزاں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دنیاوی عاشق بھی اپنے دنیاوی محبوب کے لیے اسی طرح جان لیے پھرتا ہے کہ کسی طرح اس پر نچھاور کر دوں، اور ایک روحانی عاشق کا بھی یہی حال ہو جاتا ہے. بس یہ جنس ارزاں ہو گئی ہے، یعنی محبت نے اس کو ارزاں کر دی. تا نہ دیوانہ شدم ہوش نہ آن، جب تک میں دیوانہ نہیں ہوا میرے سر میں ہوش نہیں آئی. تا نہ دیوانے شدم ہوش نہ آمد بسرم، اے جنون گردے تو گردم کھچے حساں کر. اے جنون میں تیرے گرد طواف کروں، تو نے کتنا احسان کر دیا ہے کہ میرے سر کو جنون سے بھر کر، پاگل پن سے بھر کر وہ خرد عطا کر دی ہے جو عرفان کی عقل ہے، جو حقیقت کو دیکھنے لگی ہے. بس جب تک میں محبت میں دیوانہ نہیں ہوا مجھے ہوش نہیں آئی تھی. اے عشق میں تجھ پر فدا، میں تجھ پر نثار، تیرے گرد طواف کرتا رہوں کہ تو نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ دیوانہ بنا کر ہوش مند بنا دیا. ہاں مسیحا کے برخاک مقامش گویند، لطف کر دی کہ عظیم خاک نمایاں کر دی. ہاں مسیحا، وہ مسیحا کہ جس کا مقام آسمان پر بیان کیا جاتا تھا، لطف کر دی کہ عظیم خاک نمایاں کر دی. تو نے کتنا لطف کیا ہے، کتنا لطف احسان کیا ہے، اسی خاک سے نمایاں کر دیا. یہ بہت ہی گہرا مضمون ہے. محبت نے کیسے آسمان کے مسیح کو خاک سے نکال دیا ہے. مراد یہ ہے کہ میں محبت کے نتیجے میں مسیح بنایا گیا. اگر مجھے اللہ سے خالص اور پاک محبت نہ ہوتی اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالص اور پاک محبت نہ ہوتی تو میں کسی مقام کے لائق نہیں تھا. مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا. بس ایک وہ دیوانگی جو مسیح سے واپس لانے کی منتظر سے نہیں اترے گا. بس ایک وہ دیوانگی ہے جس نے عیسیٰ کو آسمان پر بٹھایا اور آج تک اس کے اترنے کی منتظر ہے. ایک یہ دیوانگی عشق ہے
جس نے خاک سے عیسیٰ بنا کر اسے حقیقتاً آسمان پر پہنچا اور وہ اب آسمان روحانیت پر چمک رہا ہے. وہی ہے جس نے آسمان کا نور دوبارہ زمین پر اتار کر ہمارے دلوں کو بھی روشن کر دیا. یہ وہی ہے جو ثریا سے ایمان کھینچ لایا. اور یہ سب عشق کے توفیل تھا، عشق کا احسان تھا، اور عشق کی بدولت انسان روحانیت کے بلند مقامات تک پہنچا کرتا ہے. پھر اردو کلام میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کے حضور عرض کرتے ہیں، نقش ہستی تیری الفت سے مٹایا ہم نے، اپنا ہر ذرہ تیری راہ میں اڑایا ہم نے. اے اللہ، تیری الفت میں جو ہم نے نقش ہستی کو مٹا ڈالا ہے، یہ تیری الفت کا فیض ہے. اپنا ہر ذرہ تیری راہ میں اڑایا ہم نے. چھو کے دامن تیرا، ہر دام سے ملتی ہے نجات. لاجرم در پہ تیرے سر کو جھکایا ہم نے. تیرا دامن جو چھو لیا تو ہر دوسرے دام اور چکر سے نجات مل جاتی ہے. دامن کے مقابل پر دام فرمایا ہے. دام جال کو کہتے ہیں. دنیا ہر طرف جال بچھائے بیٹھی ہے تاکہ خدا کے بندوں کو کسی طرح اس دام میں پھنسا لے. فرمایا تھا تیرے دامن کو چھوا تو ہر دام سے نجات مل گئی. دل برا مجھ کو قسم ہے تیری یکتائی کی، اے میرے محبوب مجھے تیری یکتائی، تیری توحید کی قسم ہے، آپ کو تیری محبت میں بھلایا. کیسا عجیب کلام ہے. یا آپ بظاہر مخاطب کو کہتے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو بھی تو کہتے ہیں. کیسا عجیب پاکیزہ کلام ہے، کس قدر بلند ہے فصاحت و بلاغت کا معیار. فرماتے ہیں اے میرے خدا تیری یکتائی کی قسم ہے کہ تیرے بعد کوئی وجود باقی نہیں رہتا. آپ کو تیری محبت میں بھلایا ہم نے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو جو مٹا ڈالا ہے وہ تیری محبت کی وجہ سے مٹا ڈالا. اب تو ہی تو ہے اور میرا کچھ باقی نہیں رہا. لہذا تجھ سے کچھ باقی نہیں رہا. باخدا دل سے میرے مٹ گئے سب غیروں کے نقش. میں خدا کی قسم کھا ہر غیر کا نقش مٹ چکا ہے جب تیرا نقش. تیرے محبوب آقا جب سے تیرا نقش اپنے دل میں جما لیا ہے، کسی اور نقش کی کوئی مجال نہیں کہ میرے دل میں جان کر بھی دیکھے. بس توحید کا تعلق جب عشق سے قائم ہوتا ہے تو پھر خاک سے مسیحا بننے لگتے، پھر مٹی سے خدا نما وجود ظاہر ہوتے ہیں. ایسے سینے روشن ہوتے ہیں جن میں خدا اتر آتا ہے. وہ موجز نما وجود خود اعجاز ہوتے ہیں، اور وہی ہیں جو دنیا میں مسیحائی کیا کرتے ہیں. وہی ہیں جن کے فیض سے مردے زندوں میں تبدیل کیے جاتے ہیں. بس جس توحید کی طرف میں آپ کو بلا رہا ہوں وہ یہ عشق کی توحید ہے، جس کے نتیجے میں لازم ہے کہ تمام دنیا آپ کی وساطت سے خدا کی طرف کھینچی چلی آئے گی. وہ قوت جاذبہ پہلے بندوں میں پیدا کی جاتی ہے جو خدا کے اترنے سے پیدا ہوتی ہے، اور جو پھر ان بندوں تک پہنچتا ہے وہ لازماً خدا تک پہنچتا ہے. وہ بندے رستے میں حائل نہیں ہوتے، وہ اپنی انانیت کی خاطر کسی کو اپنی طرف نہیں کھینچتے. وہ خالصاً خدا کی خاطر اپنے وجود کو مٹا دیتے ہیں. جو بھی دیکھتا ہے ان میں خدا کو دیکھتا ہے اور خدا تک ہی پہنچتا ہے. بس یہ وہ توحید ہے جس کی آج دنیا کو ضرورت ہے، اور اسی توحید کے نتیجے میں تو اس کی مخلوق سے عشق لازمی بات ہے. یہ ناممکن ہے کہ ماں سے محبت ہو اور اس کے بچوں سے انسان نفرت کرتا پھرے. کوئی انسان وہم بھی نہیں کر سکتا کہ جس ماں سے محبت ہو اس کے بچوں کو ٹیڑھی نظر سے دیکھے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میری محبت کو اس سے نقصان پہنچے گا. بس اللہ سے محبت اور سچی اور حقیقی محبت لازماً مخلوق کی محبت میں تبدیل ہوتی ہے. اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قریب ہوئے کہ اتنا قریب نہ ہوا.
کے ساتھ جھک گئے، کیونکہ خدا خود اپنے مخلوق کی طرف جھکا ہوا ہے۔ رحیمیت ہے جو مخلوق میں جلوہ کر رہا ہے، کہ اس کی ربوبیت ہے جو ہر ذرہ خاک کی بھی پرورش کر رہی ہے۔ کوئی کائنات میں ایسا وجود نہیں جو خدا کی رحمانیت، اس کی رحیمیت، اس کی ربوبیت سے آری ہو اور اس کے بغیر قائم و دائم۔ بس جس نے خدا کے عرفان کو حاصل کیا، جو خدا کی طرف ایسے لپکتے ہوا عاشق کی طرح پہنچا، طور پر ہو کر اس کی مخلوق سے انسان بے نیاز ہو جائے۔ بس یہ وہ توحید کا عشق ہے جو حقیقت میں ایک انسان کو، بنی نوع انسان کی خدمت کا اہل بناتا ہے۔ اس کے بغیر خدمت کی باتیں دکھاوے ہیں، محض مصنوعی باتیں۔ جو خدمت خالق محمد سیاسی تھا، بہت بڑے خدمت وہاں تک چلتی ہے جہاں تک سیاست آگے محض اشک کوشش ہے، ورنہ تمام نظام ان مظلوموں کو مٹانے کے در پہ ہے۔ ایسے مظالم ان پر توڑے جا رہے ہیں جس کی نظیر انسانی تاریخ میں شاید ہی کبھی کہیں۔ سب دنیا کی ان کو کلام کی نہیں رہی۔ توحید سے تعلق توڑنے کے لیے جب انسان خدا کا ہو جائے تو نہیں کر سکتا کہ یہ یورپ کا مسلمان ہے، یہ یورپ کا عیسائی ہے، یہ آرتھوڈاکس چرچ سے تعلق رکھتا ہے، یا یہ افریقہ کا باشندہ ہے، یا یہ کسی اور ملک کا بسنے والا ہے۔ رحمت للعالمین کا مطلب ہی یہ ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کامل سے عشق کامل کیا ہے، اور پھر خدا کی ہر مخلوق ایک ہو گئی۔ یہ وہ عشق توحید ہے جو رنگ اور نسل کو مٹا دیتا ہے، کچھ بھی ان کا باقی نہیں رہنے دیتا، جو جغرافیائی حدود کو کالعدم کر دیتا ہے، جو قومیت کے فاصلوں کو اڑا دیتا ہے، اور ہر انسان ایک خدا کے بندے کے طور پر دکھائی دینے لگتا ہے۔ میں نے خود اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ توحید سے یہ فیض پایا ہے۔ دنیا بھر میں جتنے احمدی ہیں، کبھی ایک ادنا بھی مجھے خیال نہیں آیا کہ یہ پاکستانی ہے، یہ یورپین ہے، یہ افریقن ہے، یہ چینی ہے، یہ جاپانی ہے۔ بخدا سب کی روحیں مجھے خدا کی پیدا کردہ روحیں دکھائی دیتی ہیں، اور سب سے یکساں پیار معلوم ہوتا ہے۔ جغرافیائی حدود کالعدم ہو چکی ہیں، قومیت کے فاصلے سب مٹ چکے ہیں۔ یہی وہ توحید ہے جو حقیقت میں انسان کو بالآخر ایک بنا دے گی۔ بس خدمت خلق کے جن کاموں کی طرف میں آپ کو بلاتا ہوں، وہ توحید کے عشق کے نتیجے میں از خود دل سے پھوٹنے والے جذبے ہیں جو خدمت میں تبدیل ہوں گے، اور انہی کو بیدار کرنے کے لیے میں یہ کوشش کر رہا ہوں۔ بہت دنیا میں دکھ ہیں، بہت مصائب ہیں، سب دکھ جب تک ہم اپنا نہ لیں، جب تک کوئی اجنبی دکھ اجنبی نہ رہے اور ہمارے دل میں اس کی قیام گاہیں اس کے مہمان خانے نہ بن جائیں، اس وقت تک صحیح معنوں میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ رحمت للعالمین سے ہم کامل تعلق نہیں باندھ سکتے۔ اس تعلق کے فیض سے ہمیں دنیا میں سچی خدمت خلق کی توفیق ملے گی۔ قرآن کریم نے خدمت خلق کے مضمون کو بہت وسعت عطا فرمائی، اور جہاں بھی خدمت کا مضمون ہے وہاں مذہب کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ملتا۔ کئی دفعہ مولویوں کو میں متوجہ کرتا ہوں، خدا کا خوف کرو،
کبھی قرآن پڑھ تو لیا کرو غور سے. خدمت خلق، خدمت بنی نوع انسان کے تعلق میں جو کچھ قرآن نے کہا ہے اس کی کوئی مثال دوسرے مذاہب میں نہیں ملتی. یہ تعلی کا دعویٰ نہیں، یہ حقیقت کا بیان ہے. میں نے تحقیق کی ہے، تحقیق پر بعض لوگوں کو معمول کیا، مختلف مذاہب کے رہنماؤں سے انٹرویوز لیے اور ان کو بتایا کہ ہمیں یہ کچھ تمہارے مذہب میں دکھائی دیا، کچھ اور ہے تو دکھاؤ، لیکن کچھ اور نہیں. اور قرآن کریم نے جو اس مضمون روشنی ڈالی ہے اور بار بار تحریک فرمائی ہے اور حیرت انگیز طور پر دل پر اثر کرنے والی تحریک فرمائی ہے، وہ ساری ایک طرف اور باقی ساری دنیا کے مذاہب کی تعلیم ایک طرف رکھ دیں تب بھی قرآن کریم ان پر حاوی نظر آئے گا، کیونکہ یہ تعلیم رحمت للعالمین کے تعلق سے ہے. یہ تعلیم ایک ایسی تعلیم ہے جس میں کوئی جغرافیائی تفریق قائل نہیں، کوئی قومی فاصلے باقی نہیں رہے، سب رنگ مٹا دیے گئے، صرف ایک رنگ باقی ہے اور وہ اللہ کا رنگ ہے. بس اس پہلو سے قرآن کریم کی آیات پر آپ غور کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ کہیں بھی کوئی مذہب کا ذکر نہیں ملتا، صرف کا ذکر ملتا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح خدمت کے مضمون کو بیان فرمایا، اسی طرح اپنے غلاموں کو سکھایا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسرے کے لیے بھی وہی چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی اگر اپنے لیے آرام، سکھ اور بھلائی چاہتا ہے تو دوسرے کے لیے بھی ویسا ہی چاہے. اس میں یہ نہیں فرمایا کہ کوئی مومن جب تک مومن کے لیے خیر خواہی نہ کرے وہ مومن نہیں بن سکتا. ہر انسان کو اس نصیحت میں شامل فرما لیا ہے. پھر فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مخلوقات اللہ کی عیال ہیں، بس اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوقات میں سے وہ شخص بہت پسند ہے جو اس کے عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے. عیال بال بچوں کو کہتے ہیں. اور توحید کامل کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی زبان بظاہر یہ تقاضا ہے کہ استعمال نہ کی جائے جو خدا کے بیٹوں یا خدا کے بچوں کے محاوروں کے ذریعے توحید میں شک ڈال سکے. لیکن جب محبت کا کلام ہو تو اس وقت یہ چیزیں جائز ہو جائیں. چنانچہ گزشتہ تاریخ میں، مذہب کی تاریخ میں بھی آپ کو اسرائیل کے متعلق یہ حوالے ملیں گے کہ اللہ کے بچے، اور حضرت عیسیٰ کے متعلق بھی یہ حوالہ ملے گا کہ وہ سن آف گاڈ. حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ یہاں شریعت کا بیان نہیں ہو رہا، عشق کا بیان ہو رہا ہے، محبت کا بیان ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ ظاہر فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے تعلق کو سب سے زیادہ بچوں کی نسبت سے سمجھتے ہو، تو دیکھو میں بچوں کی طرح تم سے پیار کرتا ہوں. بس انہی معنوں میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسرائیل کے بنی اسرائیل کو چلڈرن آف گاڈ نہیں کہا، مسلمانوں کو چلڈرن آف گاڈ نہیں کہا، چونکہ آپ رحمت للعالمین تھے. اس لیے لازم تھا کہ آپ کا حلقہ رحمت تمام بنی نوع انسان کو سمیٹ لے. بس دیکھیں کیسا قطعی ثبوت اس بات کا ہے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ رحمت میں ہر دوسرے سے آگے نکل گیا تھا اور ہر دوسرے سے وسیع تر تھا. فرماتے ہیں تمام مخلوقات اللہ کی عیال ہیں، بس اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوقات میں سے وہ شخص بہت پسند ہے جو اس کے عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. جانتے ہیں وہ کون شخص تھا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک بہت ہی پیارا طریق ہے کہ بعض دفعہ اپنا نام نہیں لیتے حیا کی وجہ سے، اپنے مرتبے کا مقام
اپنے مرتبے اور مقام کو بعض دفعہ اپنے خدا کے حکم کے تابع بڑی جلال کے ساتھ ظاہر کیا ہے، مگر اکثر اوقات اشاروں میں بات کر جاتے ہیں کہ ایک دفعہ خدا کا ایک بندہ ایسا تھا، ایک دفعہ ایک خدا کے بندے سے یہ بات ہوئی۔ اور میں نے غور سے دیکھا ہے اکثر مقامات پر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کا ذکر، اور ظاہر ہے اسی بات سے فرمایا خدا تعالیٰ کو اپنی مخلوقات میں، ساری مخلوقات میں وہ شخص بہت پسند ہے جو اس کے عیال کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ محمد رسول اللہ کے سوا کون ہے دنیا میں جس طرح اس نے اس طرح اللہ کی مخلوق سے محبت کی؟ تلاش تو کرو، دیکھو تو صحیح، تمہاری نظر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی، اور کبھی محمد رسول اللہ کے سوا کسی اور وجود کو بنی نوع انسان کا ایسا خدمت کرنے والا نہیں پائے۔ ایسی وسیع رحمت جس نے ہر چیز کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا، یہ محمد رسول اللہ رحمۃ اللہ عالمین ہی کی رحمت تھی۔ بس اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے عیال اللہ ساری مخلوق کو کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کو نہیں کہہ رہے۔ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، سب سے اس طرح سلوک کرو جو ہے وہ خدا کی اولاد ہے، حالانکہ خدا کی کوئی اولاد نہیں، مگر تعلق کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے، خدا کے حوالے سے بنی نوع انسان سے محبت کرو۔ پھر حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں، یہ ترمذی سے کتاب الجہاد سے حدیث لی گئی ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کمزوروں میں مجھے تلاش کرو، یعنی میں ان کے ساتھ ہوں اور ان کی مدد کر کے تم میری رضا حاصل کر سکتے ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ کمزوروں اور غریبوں کی وجہ سے ہی تم خدا کی مدد پاتے ہو اور اس کے حضور سے رزق کے مستحق بنتے ہو۔ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ خدا کے رزق پر قبضہ کرنے کی بات نہیں ہو رہی۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں ایسے انسان ہیں جو خدا کے رزق پر ناحق اور ناجائز قبضہ کرتے چلے جاتے ہیں اور رزق اکٹھے کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں ہرگز ان کی بحث نہیں ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ خدا کے بندے، اس پر ایمان لانے والے، جب خدا کے غریب بندوں کی خدمت کرتے ہیں تو اصل میں وہ ان کے زیر احسان ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب وہ ایسا خدا کی خاطر کرتے ہیں خدا ان کے رزق میں ضرور برکت ڈالتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم دیکھو کہ جو کچھ تم کھا رہے ہو ان غریبوں کا احسان ہے کہ تم یہ کھا رہے ہو، تمہیں یہ نعمتیں مل رہی ہیں، کیونکہ تم نے خدا کی خاطر ان غریبوں سے احسان کا سلوک فرمایا، اور یہ تو تمہارا بدلہ نہیں اتار سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیار، ان کی بے کسی پر نظر رکھتے ہوئے ان کی طرف سے تمہیں نعمتیں عطا کرنی شروع کی۔ یہ بہت ہی عظیم اور لطیف مضمون ہے۔ خدمت خلق کے پاکیزہ روحانی سرچشمے کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے تعلق کی وجہ سے جاری ہوتا ہے۔ وہ خدمت خلق جو خدا کی خاطر کی جاتی ہے، اس میں جو بظاہر زیر دست ہے، حضرت اقدس محمد رسول اللہ یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اس زیر دست کا ہاتھ تمہارے اوپر آ گیا، کیونکہ خدا کا ہاتھ سب سے اوپر ہے، اس نے اس ہاتھ کی برکت سے تم پر رحمتیں کرنی شروع کر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ترمذی صفت القیامت سے یہ حدیث دی گئی ہے کہ تین باتیں جس میں ہوں، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں جس میں ہوں اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت اور رحمت میں رکھے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ پہلی یہ کہ وہ کمزوروں پر رحم کرے، دوسری یہ کہ وہ ماں باپ سے محبت کرے، تیسری یہ کہ خادموں اور نوکروں سے جو اس کے نیچے رکھے گئے ہیں ان سے حسن سلوک کرے۔ یہ تین باتیں اگر کسی میں اکٹھی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور یہ تینوں باتیں ایسی ہیں جو نہ صرف سہل الحصول ہیں، آسانی سے حاصل ہو سکتی ہیں، بلکہ مزے کی باتیں۔ جو مزہ غریب کی خدمت میں ہے ویسا مزہ تو شاذ ہی کسی اور چیز میں ہو،
جب انسان کسی مجبور کا دکھ دور کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایسی لذت عطا ہوتی کہ وہی اس کی جزا بن جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کسی غریب کی خدمت کرتے ہیں، کسی دکھ والے کا دکھ دور کرتے ہیں، تو کسی اور جزا کے مستحق نہیں ہے، وہ اللہ کا فضل ہے جو آپ کو جزا دے دے۔ یہ توفیق عطا ہونا ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ دل ایسا خوشی سے بھرتا ہے، ایسی طمانینت نصیب ہوتی ہے کہ دوسری دنیا کی لذتوں میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نسخہ عطا فرمایا ہے جو فطری طبی نسخہ ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور مشقت کی ضرورت نہیں، صرف اپنی فطرت خابیدہ کو جگانے کی ضرورت ہے، جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ تم کہاں جہالت میں سوئی پڑی ہو؟ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار آ گئی، آپ کے حسن خلق کی بہار، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور ہر لذت اس بہار میں ہے جو محمد رسول اللہ کے حسن کی بہار۔ بس اس پہلو سے فرمایا ہے کمزوروں پر رحم کرو۔ کون سی اس میں مشکل ہے؟ کر کے تو دیکھیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ظلم کے مقابل پر رحم کتنی قوی اور کتنی قوی چیز اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ رحم کرنے والا حقیقت میں اپنی ذات پر رحم کر رہا ہوتا ہے، اس کے دل کو ہر رحم ایک شرف، ایک بزرگی عطا کر جاتی ہے۔ ماں باپ سے محبت ایک طبی بات ہے، اس کی طرف بلایا ہے۔ اولاد کی محبت کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ اب یہ بات آپ کے سامنے میں کھول کر رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے مخلوق خدا سے اپنے پیار کو اولاد کی محبت کے طور پر پیش فرمایا، دوسری طرف جب نیکی کی باتوں کی نصیحت کی گئی تو اولاد کی محبت کا ذکر نہیں ملتا۔ مراد یہ ہے کہ اولاد کی محبت پہ تو تم مجبور ہو، بے اختیار ہو چکے ہو۔ کوئی جاہل اور پاگل ہی ہوگا جو محبت سے آ رہی، ایسے بد نصیب کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے عیال کی محبت کو اپنے تعلق کا نمونہ بنا کر پیش فرمایا، کیونکہ یہ ایک جاری و ساری قانون ہے۔ ہر شخص اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اس کا مستقبل ہے۔ ہاں، ماضی سے وہ ایسا تعلق نہیں رکھتا کیونکہ وہ قصہ پارینہ بن چکا ہوتا ہے۔ بس وہاں متوجہ کیا جہاں متوجہ کرنے کی ضرورت تھی۔ ہے تو یہ طبی بات، ماں باپ سے پیار ہوتا ہے، لیکن بتایا کہ اس پیار میں تم غافل بھی ہو سکتے۔ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کمزور ہو جاتے ہیں، تبھی قرآن کریم نے خصوصیت سے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرنے کا حکم دیا۔ بس ماں باپ سے تعلق وہ رکھیں جو خدا کی نظر میں پسندیدہ ہو۔ جہاں تک دین میں ان کے دخل کا تعلق ہے وہاں خدا کا حق فائز ہے، اور جہاں دنیاوی معاملات میں آپ کی تکلیفوں کا تعلق ہے ان کے حق کو اپنے حق پر فائق رکھیں، ان سے حسن و احسان کا سلوک کریں، ان کی زیادتیوں کو بھی برداشت کر جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا رسول فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ سے حسن سلوک فرمائے۔ تیسری یہ کہ خادموں اور نوکروں سے اچھا سلوک کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم تھی کہ ایسے نوکروں سے ایسے کام نہ لو جنہیں کرتے ہوئے تم شرماتے ہو۔ نوکروں کو ویسا کھلاؤ جیسا تم کھاتے ہو، ویسا پہناؤ جیسا تم پہنتے ہو۔ اب یہ جو تعلیم ہے مشکل تعلیم ہے، یہ ان تعلیمات میں سے ہے، ان تینوں میں سے جو ان سب سے زیادہ مشکل ہے، لیکن یہاں پہنچ کر انسان آزمایا جاتا ہے۔ پہلی دو باتیں تو چونکہ فطرت سے تائید یافتہ ہے، از خود آپ کو اس کی طاقت نصیب ہو جاتی، اس لیے یہ نہیں پہچانا جا سکتا کہ وہ باتیں آپ خدا کی خاطر کر رہے ہیں یا اپنے فطرت کے طبی جوش کی وجہ سے از خود کر رہے ہیں۔ یہ تیسری جگہ جا کر مانیٹرنگ ہو جاتی، آپ کی نیتیں پہچانی جاتی۔ اگر خدا کی خاطر بنی نوع انسان سے محبت اور رحمت کا سلوک تھا، اگر اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن و احسان کا سلوک تھا، تو نوکروں اور بے کسوں سے بھی لازماً آپ اسی طرح پیار کا سلوک کریں گے، کیونکہ خدا کی خاطر۔ وہاں جب ہاتھ روک لیں گے تو پہلی دو باتیں نیکیاں نہیں رہیں گی،
وہاں آپ ننگے ہو جائیں گے، آپ کی نیتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی کہ جب آپ اس سے پہلے رحم کیا کرتے تھے تو ایک طبعی جوش تھا از خود پیدا ہونے والا، خدا سے تعلق کی وجہ سے نہیں تھا۔ ماں باپ سے حسن سلوک کرتے تھے، ایک طبعی جوش تھا، ماں خدا کی خاطر نہیں۔ لیکن بے کسوں مجبوروں جو آپ کی حکومت کے تابع ہیں ان سے جب حسن سلوک کرتے ہیں تو پھر یہ جو جذبہ ہے یہ لازماً خدا کی خاطر ہے۔ کئی دفعہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے، ایک خادم سے ایسی حرکت ہو جاتی ہے جس سے نقصان پہنچ جاتا ہے۔ کئی لوگ میں نے دیکھا ہے، کئی عورتیں گھروں میں برس پڑتی ہیں، گالیاں دیتی ہیں اس کو، بعض غریبوں کی تنخواہیں کاٹنے لگتے ہیں۔ ایک دو باتیں ایسی مجھے یاد ہیں، میرا دل اس سے یوں لگتا تھا جیسے کھولنے لگا ہے، اور لگتا ہے تیزاب گھول دیا ہے کسی نے۔ کسی نوکر سے بیچارے سے گلاس ٹوٹ گیا ہے تو اس کی تنخواہ سے 8 آنے وضع ہو رہا ہے۔ یہ انسانیت نہیں ہے، اسلام سے تو اس کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ غریب جن کی تنخواہیں پہلے ہی تھوڑی ہوں، وہ مشکل زندہ رہ رہے ہوں، ان سے ایسا ظالمانہ سلوک پھر خدا کے حضور کیسے حاضر ہوگے؟ وہ غلطیاں اگر تمہارے حساب میں شمار ہونے لگ جائیں تو تمہارے تو سارے ثواب کاٹے جائیں گے، کچھ بھی تم خدا سے حاصل نہیں کر سکے۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں کہی ہیں، ان کے اندر گہرے زندگی کے فلسفے سمجھا دیے گئے۔ اور وہ شخص جو توحید سے عشق رکھتا ہو اس کے لیے ناممکن ہے کہ ان تینوں امور میں وہ سچا اور صاف سچا اور صاف ثابت ہوتا ہوا اس امتحان پہ پورا نہ اترے۔ یہ گھر کے امتحان ہیں جن میں آپ پورا اتریں گے تو پھر بنی نوع انسان سے آپ کے تعلقات اسی طرح استوار ہوں گے جیسے حضرت محمد رسول اللہ کے تعلقات تمام بنی نوع سے استوار تھے، جس طرح خدا تعالیٰ ان کے ذکر میں فرماتا ہے گویا وہ میرے عیال ہیں، اس طرح ان سے شفقت کا سلوک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی پرورش یافتہ تھے، اور آپ کے سب صحابہ نے آپ سے یہ ادائیں سیکھی تھی۔ ایک موقع پر ایک بوڑھے ذمی کو خستہ حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، یعنی ایسا شخص جو مسلمان نہیں تھا لیکن مسلمانوں کی راجدہانی میں رہتا تھا، ان کی حکومت میں ان کے زیر فرمان تھا، لیکن مذہب دوسرا تھا۔ حضرت عمر نے ایک بوڑھے ذمی کو خستہ حالت میں دیکھا، آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ انصاف کا تقاضا نہیں، ہم اس کی جوانی سے فائدے اٹھائیں اور بڑھاپے میں اس طرح اس کو رسوا ہونے دیں۔ چنانچہ آپ نے حکم صادر فرمایا کہ اس بوڑھے کو زندگی بھر اس کی ضرورت کے مطابق بیت المال سے وظیفہ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے ملک کے گورنروں کو لکھا کہ وہ تمام غیر مسلم رعایا کے مستحق اور غریب افراد کو بیت المال سے پابندی اور باقاعدگی سے تنخواہیں۔ ابھی آج کل جو سوشل سسٹم نکلے ہیں، کتنے لمبے انتظار کے بعد آخر انسانیت یہاں تک پہنچی ہے، لیکن حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے در سے فیض پانے والوں کو خدا نے اس وقت یہ باتیں سجھا دی تھی، اور یہ سوشل نظام سب سے پہلے دنیا میں اسلام نے قائم کیا ہے۔ تاریخ کو کھنگال کے دیکھ لو، کہیں آپ کو تاریخ میں ایسا سوشل نظام اور جاری و ساری دکھائی نہیں دے گا جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے زمانے میں اور آپ کے خلفاء کے زمانے میں جاری ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی لیے بیعت کے الفاظ میں اس بات کو شامل فرما دیا کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا، اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خداداد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچائے گا۔ بس اگر آپ 10 شرائط بیعت پر قائم ہیں تو اس شرط بیعت کو خصوصیت کے ساتھ پیش نظر رکھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا، اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خداداد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچائے گا۔
جماعت احمدیہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس میدان میں اپنی توفیق کے مطابق اور جہاں تک دنیا کی نظر ہے توفیق سے بڑھ کر خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں جماعت موجود ہو اور وہاں خدمت خلق کا فیضان جماعت کی طرف سے دوسروں کو نہ پہنچ رہا ہو۔ یہ بلا تمیز مذہب و ملت، بلا تمیز رنگ و نسل، برابر یکساں دنیا میں جاری و ساری نظام ہے، اور جو یہ نظام پھیلتا چلا جائے گا بنی نوع انسان کی تقدیر بدلتی چلی جائے گی اور غریبوں کو سہارے ملنے شروع ہو جائیں گے، بھوکوں کو روٹی عطا ہوگی، ننگوں کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ سب فیض محمد رسول اللہ کے کوثر سے جاری ہوا ہے، آپ ہی کی تعلیم ہے، آپ ہی کو اسوہ حسنہ ہے، جس نے ہمیں ان باتوں پر مامور کر دیا ہے اور ہم بے اختیار کر رکھا ہے۔ آپ کی محبت نے ہمیں مجبور کر دیا ہے، اور خدا واحد کی محبت نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ لازماً ہمیشہ کمزوروں اور دکھوں کی حمایت کرتے رہیں گے اور وہ مظلوموں کے دکھ دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت لمبی فہرست ہے جو میرے سامنے ہے، مگر دنیا بھر میں جو خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو خدمت کی توفیق ملی ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اسے فی الحال نظر انداز کرتا ہوں۔ اب ایک اور اہم امر کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کثرت سے بوسنینز نے احمدیت کو قبول کیا ہے اور بخوشی احمدیت میں داخل ہوئے ہیں، پوری طرح سوچ سمجھ کر اور ہوش مندی سے فیصلہ کرتے ہوئے۔ بیعت کے بعد ان کے ساتھ میری ایک خاص تھی، مختلف امور پر میں نے ان کو نصیحتیں کی، ان کو سمجھایا کس طرح فیض پہنچائے گی۔ اس مجلس کی آخر پر ایک ایسے بوسنین دوست جو لیڈر نما تھے اور بڑی مضبوط شخصیت رکھتے تھے، جو احمدی نہیں تھے، وہ اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے جبکہ تمام بوسنین صف بندی کر کے مجھ سے مصافحے کا انتظار کر رہے تھے کہ سب مجھ سے ملیں، اور انہوں نے بڑے جوش سے یہ کہا کہ آپ نے یک طرفہ باتیں تو کر لی ہیں اور مجھے بات کا موقع نہیں دیا، میں کچھ اور باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ بوسنیز نے اس بات کو پسند نہیں کیا، لیکن میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا نہیں، میں میدان سے بھاگنے والا نہیں ہوں۔ یہ الزام نہ لگ جائے کہ یک طرفہ باتیں کہہ کر بھاگ گیا۔ مجھے کسی واقف احمدی نے بتایا کہ بہت سخت باتیں کرے گا اور مخالفانہ باتیں کرے گا اور اثر مٹائے گا۔ میں نے کہا خدا نے جب اثر دیا ہو تو کون ہوتا ہے اس کو مٹائے؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک مائکروفون تم سنبھالو، ایک میں سنبھالتا ہوں، اور جو باتیں کرنی ہیں کر لو۔ چنانچہ جب اس نے وہ اس کو خوب موقع ملا، ایک ایک بات کرتا تھا، میں اس کا جواب دیتا تھا۔ پیشتر اس کے کہ وہ بات ختم کرتا، بوسنین میں اتنا جوش اس کے خلاف پیدا ہو گیا کہ اٹھ کر مجھے کہتے تھے اس کو نکالو، اس کو دھکے دے کے یہاں سے نکال دو، ہم اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ میں ان کو یہ کہتا رہا کہ خدا کے لیے ہوش کرو، احمدیت تمہیں یہ اخلاق دینے کے لیے نہیں آئی۔ اگر احمدیت میں داخل ہو کر تم اس بات کا نمونہ دکھاؤ گے تو تمہیں احمدیت کا پتہ ہی کچھ نہیں۔ اسلام نے ہمیں بڑا حوصلہ عطا کیا ہے، بڑا جگر بخشا ہے۔ ہم اپنے دشمن کو سامنے بٹھا کر اس سے گالیاں سن سکتے ہیں، اس لیے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ میں ان کے جواب دے رہا ہوں، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، اس لیے آپ ہوش سے اس کی بات سنیں۔ چنانچہ انہوں نے فوراً صبر کا مظاہرہ کیا اور خاموش ہو کر بیٹھے اور کہا ٹھیک ہے تم بولتے جاؤ جو کچھ کہنے کو۔ جب ساری باتیں ختم ہوئیں تو اس نے آخر پر کہا کہ
آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے خدمت خلق کی ہے، بنی بوسنین کی اتنی خدمت کی ہے، تو کیا آپ ان کے ایمان خرید رہے ہیں؟ کیا خدمت کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ ان کو احمدی بنائیں؟ میں نے ان سے کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں، ہم تو ساری دنیا میں ہر ایک کی خدمت کر رہے ہیں، بوسنیا میں وہاں بھی خدمت کر رہے ہیں جن کو کوئی پتہ ہی نہیں کہ احمدیت چیز کیا ہے، ان کو رقمیں بھجوا رہے ہیں، ہمارے خدام وہاں ٹرک بھر بھر کے فوڈ پہنچا رہے ہیں، کوئی تبلیغ نہیں ہو رہی۔ افریقہ میں بھی افریقہ میں بھی یہ کام کر رہے ہیں، ہر جگہ دنیا میں، ایشیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جہاں جماعت احمدیہ خدا کے فضل سے خدمت خلق کا کام نہیں کر رہی، اور مذہب کا اختلاف اس راہ میں حائل نہیں ہے۔ چنانچہ آخر پر میں نے اس سے کہا کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، مجھے اسلام نے جو سکھایا ہے میں اس کا مظاہرہ یوں کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو اس وقت سے انتظار کر رہے ہیں مصافحے کا، ان سے پہلے میں تمہیں جو ہمیں گالیاں دینے کے لیے آئے تھے مصافحے کا موقع بھی دوں گا اور سینے سے بھی لگاؤں گا۔ جب میں نے اسے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا اور سینے لگایا تو اس کی کایا ایسی پلٹی کہ وہ جذبات کی شدت سے کانپنے لگا اور بار بار میرا چہرہ چومتا تھا، اور جذبات کی شدت سے اس کے منہ سے کچھ نکلتا تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کا ایک ایسا عظیم فائدہ ہوا کہ وہ بوسنین جو احمدی ہونے کے باوجود ایک رسمی سا تعلق رکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں ویسا پیار اور محبت نہیں تھی جو احمدیوں کی آنکھوں میں ہوا کرتا ہے، جو میری آنکھوں میں ان تک پہنچتا ہے اور ان سے منعکس ہوتا ہے۔ اچانک ایسی محبت کے ولولے سے وہ سرشار ہو گئے کہ دوڑ دوڑ کر سینے سے لگ لگ کے اس طرح چوما ہے کہ آج تک میں شبی ساری زندگی میں مجھے کبھی کسی نے اس طرح نہیں چوما۔ میں آپ کو یہ بات سمجھانی چاہتا ہوں کہ دراصل یہ حضرت محمد رسول اللہ کے حسن و احسان کا ایک قطرہ تھا جس کا معمولی سا فیض میں نے پایا، اور اس نے یہ جادو دکھایا ہے، ورنہ ہم کیا تھے، ہم جاہل لوگ ان باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پاک تعلیم دی، پاک نمونے دکھائے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بھی خدا کی رحمتیں کہ آپ نے ان نمونوں کو اس دنیا میں ہمارے سامنے زندہ کر کے دکھا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و احسان کا معجزہ تھا جس نے عرب کی کھایا پلٹی۔ زبان کی تبلیغ سے ایسا عظیم معجزہ رونما نہیں ہوا، آپ کے حسن خلق کا معجزہ تھا جس نے عرب کی کایا پلٹ کے رکھ۔ ایک عورت کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، ایک بڑھیا ایک دفعہ مکے میں اس حال میں آئی کہ لوگوں نے اسے ڈرا رکھا تھا کہ مکے میں ایک جادوگر رہتا ہے، اس سے بچ کے رہنا، اس کا جادو بہت سخت ہے۔ وہ توہمات کی ماری ہوئی بڑھیا احتیاط کے ساتھ گلی گلی سے اس طرح گزر رہی تھی کہ جہاں جانا تھا اس کا راستہ بھی پوچھتی تھی، مگر یہ کہہ کر پوچھتی تھی کہ اس راستے پر کہیں محمد تو نہیں چلتا، میں اس سے بچ کے گزرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ بڑا سخت جادوگر ہے اور میں اس کے جادو سے ڈرتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ اس کا سایہ بچ۔ پوچھتے پوچھتے جاتے ہوئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یہی سوال حضرت سے کیا۔ آپ نے فرمایا، ٹھہرو،
तुम तो बूढ़ी हो, तुमने सामान उठाया हुआ है, बोझ से तुम्हारी कमर खमीदा है, मुझे अपना सामान उठा दो, मैं तुम्हें साथ लेकर तुम्हारे घर तो पहुंचा दूं। और इसी तरह की बातें करते हुए उस बुढ़िया का सामान उठाया, उसे घर तक पहुंचाया। तब उस बुढ़िया ने पूछा कि बता तू कौन है? आपने कहा मैं वही मोहम्मद हूं जिससे तू डरती थी। मैंने इसलिए नहीं बताया कि तुझे तकलीफ ना हो, तुम उससे सामान लेकर अलग होकर खुद ये बोझ उठा कर ना पहुंचे। उसने कहा ए मोहम्मद, खुदा की कसम तेरा जादू मुझ पर चल गया है, मैं तेरे दीन में दाखिल होती हूं, अपना हाथ बढ़ा और मेरी बैत ले। बस मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुस्न एहसान ही का एजाज है, जिसका जादू आज ही अभी हमने चलते देखा है, कल भी चलते देखा था और कल भी ये चलेगा। इस हुस्न एहसान को अपना हुस्न एहसान बना लीजिए। इसकी नकाली में वो अदाएं इख्तियार करें जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदाएं थी। फिर देखें जर्मनी क्या चीज है, सारी दुनिया की तकदीर आप बदल, लाजिमन तमाम दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुस्न एहसान के बोलने से इस्लाम में दाखिल हो। और ये वो खिदमत खल्क का वो हिस्सा है जिसकी तरफ हम लाजिमन इंतहाई तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि कुरान करीम ने जो खिदमत खल्क का मजमून बयान फरमाया है उसमें सिर्फ जिस्मानी ज़ाहिरी ज़रूरतें पूरी करना नहीं, बल्कि हर किस्म की ज़रूरतें, और उनमें सबसे आला ज़रूरत दीनी ज़रूरत है। बस बड़ी नौ इंसान की खिदमत कर, उनकी ज़ाहिरी जिस्मानी ज़रूरतें भी पूरी करें, ये इस शर्त को बीच में हायल ना होने दें कि उनका दीन आपसे मिलता है, उनका रंग आपसे निकलता है, उनकी कौम आपसे मिलती है। जो भी हों, खुदा के बंदे तो हैं। अल्लाह के बंदों के रिश्ते से जिस तरह खुदा कहता है मेरे अयाल, उसी तरह खुदा के अयाल के रिश्ते से उनके साथ मोहब्बत के रिश्ते बढ़ाएं, फिर खिदमत करें। और इस खिदमत में तबलीग को और दावत इल्लाह को ना भूलें। खिदमत से मशरूत नहीं होगी, ये बात मैं खोल कर आपको बताता हूं। हरगिज हमारी दावत इल्लाह खिदमत से मशरूत नहीं होगी। खिदमत की एक आला किस्म है, इससे बेहतर खिदमत हो नहीं सकती। दुनिया के तो किसी की दुनिया संवारते हैं, ये तो उसके उक़बा भी संवार देंगे। बस खिदमत खल्क इस रंग में करें कि कोई मजहब की शर्त बीच में हायल ना होने दें, और तबलीग इस रंग में करें कि कोई सुने या ना सुने, कोई जवाब में आपको तकलीफ दे, गालियां दे, दुख पहुंचाए, पत्थर मारे, तब भी आपका जज्बा खिदमत उसकी नफरतों पर गालिब आ जाए और उसकी नफरतों को मोहब्बतों में तब्दील कर दे। ये वो जिंदगी का गुर है जो हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें अता फरमाया है, और ये वो गुर है जो जिंदा और पाइंदा गुर है, जिसकी ताकत अजीम है कि सारी दुनिया की ताकतों को ये गुर मगलूब कर सकता है। इस पर कायम हो तो फिर इस बात की फिक्र छोड़ दें कि आप के कम हो जाएंगी अगर आप में से कुछ को इस मुल्क से भिजवा दिया गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से जिसको रौनकें अता हों, जिसे खुदा रौनकें अता करे, कोई दुनिया की ताकत उसकी रौनकें छीन नहीं सकती। आप इस यकीन पर कायम हो जाएं और हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर सरशार होकर गामजन हो। सरशार होकर गामजन होना इसलिए जरूरी है कि सरसारी मोहब्बत से अता होती है, और मोहब्बत तकलीफों का खला कमा करने के लिए सबसे अजीम जरिया है। जख्म मरहम बरहे याद तो यकसां कर दी। अगर मोहब्बत के बगैर ये सफर करेंगे तो कैसे तन्हा ये सफर करेंगे, कैसे क्या इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना करेंगे। मोहब्बत होगी तो हर तकलीफ आसान हो जाएगी। किसी माँ के बेचैन बिलखते हुए बच्चे को नहीं आपने देखा कि किस तरह माँ रातों को जाग जाग कर उसकी खिदमत करती है। कभी आप कह सकते हैं कि हटो छोड़ दो इसको और आराम करो, उसका तो आराम जहां उस तड़पते हुए बच्चे की खिदमत में है। जब तक वो अपने उसकी खातिर दुख उठाकर उसके दुख को सुकून में ना बदल दे, उस वक्त तक वो सुकून नहीं पा सकता।
بس یہ سب محبت کے کرشمے ہیں. اللہ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے محبت کریں، اس محبت کی خاطر، اس محبت کی بنا پر ہر دوئی کو دل سے نکال دیں، تب آپ حقیقت میں خدا نما بن جائیں گے. تب اللہ کا نور لازماً آپ میں اترے گا. پھر وہ نور ایسا ہے جو آپ کے سینے سے باہر نکلے گا اور آپ کے گرد و پیش کو روشن کرنے لگے گا. اللہ تعالیٰ کی محبت لازماً بنی نوع انسان کی محبت میں تبدیل ہوگی، اور اس محبت کے کرشمے سے، اس کے فیض سے دنیا اسلام کے نور کو حاصل کرے گی. دیکھیں بوسنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے پیش نظر آج بنی نوع انسان میں سب سے زیادہ خدمت کی مستحق یہ قوم ہے. دنیا کی تاریخ میں جتنے مظالم ہوئے ہیں، ان میں اس سے زیادہ بھیانک ظلم آپ کو شاید ہی کہیں اور دکھائی دے. بالکل معصوم بے قصور لوگ ہیں، صرف ان کا دین اسلام ہے، اس کے سوا ان کا کوئی قصور نہیں. ایسے بہیمانہ طور پر ان کو مٹایا جا رہا ہے سرفراز سے. اس طرح ایک ایک کر کے ان کے ملک کا چپا چپا ان سے چھینا ہے اور ان کو ملک بدل کیا جا رہا ہے. کہ یہ تاریخ جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ گزشتہ ایسی بھیانک تاریخوں کی یاد دلاتی ہے. مجھے تو بوسنیا کے افق پر اسپین لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے. وہ دماغ، وہ ظالم دماغ جس میں مذہبی تعصب اور سیاسی مسالے دونوں نے مل کر ایک نہایت بھیانک سازش کی تھی کہ کس طرح رفتہ رفتہ سارے ملک اسپین سے اسلام کا صفایا کر دیا جائے. وہی دماغ آج بھی اسی طرح بوسنیا میں کار فرما ہے. وہی سازش ہے، وہی کھیلیں ہیں، وہی چالیں ہیں جو چلی جا رہے ہیں. کوئی نئی بات نہیں. کیوں آپ کو اسپین کے ساتھ اس کی مثال، اس کی تمثیل دکھائی نہیں دے رہی، اس کی مشابہت دکھائی نہیں دے رہی؟ اسپین میں مسلمان 7ویں صدی میں داخل ہوئے تھے اور 700 سال تک وہاں حکومت کی. اگر کچھ تلخیاں تھیں تو 700 سالوں میں ان تلخیوں کا نشان آنا چاہیے. بڑی محسن حکومتیں تھیں، رعایا سے بڑی محبت کا سلوک کرنے والی تھی. کوئی ظلم کی داستانیں ان کی طرف ان کے اشد ترین دشمن بھی منسوب نہیں کر سکے. اس کے باوجود وہ مسلمانوں کی حکومت یورپ کی سرزمین پر دلوں پر دال ڈلتی رہی، ان پر کھٹکتی رہی، ان کے لیے ایک ذہنی عذاب کا، قلبی عذاب کا موجب بنی رہی. 700 سال کے بعد انہوں نے ایسا انتقام لیا کہ اسپین کی سرزمین سے اسلام کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا. جو طریق اختیار کیا گیا، اگر آپ اسپین کی تاریخ کا مطالعہ دوبارہ کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ میں نے ہی وہی طریق آج بوسنیا میں اختیار کیے جا رہے ہیں. ایک لمبی مشابہتوں کی داستان ہے جو میرے سامنے ہے، مگر چونکہ اب وقت ختم ہو رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح اسپین کی مسلمان حکومت کی نظریں بڑی اسلامی حکومتوں کی طرف لگی رہیں اور وہ انتظار کرتے رہے کبھی تو مصر سے یا ترکی سے کوئی کمک پہنچے گی جو ان کے بچانے کا سامان کرے، مگر بین الاقوامی معاہدات نے جو سازش کا نتیجہ تھے، ان اسلامی مملکتوں کو غلام بنا رکھا تھا، پابند کر رکھا تھا. کوئی کمک مصر یا ترکی سے اسپین کی مسلمان حکومت کو بچانے کے لیے نہیں پہنچی. یہاں تک کہ وہ ظالم بادشاہ جس کی حماقتوں اور بے کی وجہ سے اسپین کی سرزمین ہاتھوں سے نکلی ہے، جس کے دوسرے مسلمان حکمرانوں سے جذبہ عابد کے نتیجے میں اس نے اس کو مجبور کیا کہ عیسائی حکومتوں سے کر کے ان کو مٹوانے میں ان کی مدد کرے. آخر اس ذلت و رسوائی کے ساتھ اسپین سے نکلا ہے کہ جس پہاڑی پر چڑھ کر آخری دفعہ غرناطہ کے الحمراء پر اور بیضاء پر نظر ڈالی ہے، اس پہاڑی پر چڑھ کر اس نے اس مملکت کو دیکھا جو کبھی اسلامی مملکت تھی، جہاں سے اس کا نشان مٹا دیا گیا. وہ الحمراء جس کو کئی صدیوں میں مسلمانوں نے بڑی محبت کے ساتھ اور کے ساتھ تعمیر کیا تھا، اس کی چابیاں خود اس نے
فرڈینینڈ اور ایزابیلا کے ہاتھوں میں تھمائیں اور اپنی ماں اور کچھ خاندان کے ساتھیوں کو لے کر وہ اس پہاڑی کے رستے سمندر کو عبور کر کے غالباً موراکو کی طرف روانہ ہونے کا قصد کر کے پہاڑی پر چڑھ کر اس نے مڑ کر دیکھا تو بیکار اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ تب اس کی بہادر مومن ماں نے کہا کہ وہ مملکت جسے تم مردوں کی طرح سنبھال نہیں سکے، اب عورتوں کی طرح اس پر ٹسوے بہاتے ہو۔ خدا کی قسم، مسلمان ممالک نے اگر اب بھی قدم نہ اٹھایا تو وہ اور ان کی نسلیں بوسنیا پر ٹسوے بہاتی رہیں گی، اور خدا کی چوکھٹ پہ وہ آنسو مقبول نہیں ہوں گے۔ وہ آنسو ان پر آسمان سے لعنتیں برسانے کا موجب بنیں گے۔ کوئی ان کو حیا اور غیرت نہیں ہے۔ وہ کیا یہ نہیں سوچتے کہ ایک وہ زمانہ تھا جبکہ سندھ کے ریگستان میں ایک مظلوم عورت کی ایک آواز کو کسی نے سنا، وہ جس پر اس ملک کے بادشاہ نے ظلم کیا، اور اس نے کہا اے خلیفہ میری مدد کو آ۔ جب یہ آواز اس وقت خلیفہ کے دربار میں پہنچی جو حقیقت میں خلیفہ بھی نہیں تھا، ایک بادشاہ تھا، لیکن ابھی اسلام کی غیرت ان دنوں میں تھی، وہ اسی وقت تخت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تخت پر حرام ہے جب تک اپنی مسلمان بہن کی آواز کا میں جواب نہیں دیتا۔ اس نے وہ لشکر بھیجا جو محمد بن قاسم کا لشکر تھا، اور اس بہن کا انتقام اس مملکت سے لے کر پھر اس نے دم لیا۔ آج کہاں ہیں وہ لوگ جو اسلام کی محبت میں اس طرح مظلوموں کی آہوں کے پکار کا جواب دیتے ہیں؟ خدا کی قسم، بوسنیا میں 1,00,000 کے قریب معصوم عورتوں کی عصمتیں لوٹی گئیں، لیکن مسلمان بادشاہوں کے دل پر ایک آنچ بھی نہیں آئی۔ آج بھی میں ان کو متنبہ کرتا ہوں، اگر انہوں نے ہوش نہ کی تو پھر اس دنیا کی تاریخ سے اسلام کو مٹتا ہوا دیکھیں گے، اسلام کو نہیں، اپنی جھوٹی مسلمانی کو مٹتا ہوا دیکھیں گے۔ اب اگر اسلام قائم ہوگا تو خدا کی قسم آپ سے اور مجھ سے اور احمدیت سے قائم ہوگا۔ یاد رکھیں میں نے آپ سب کی طرف سے، تمام دنیا کی احمدیوں کی طرف سے اپنے بوسنین مظلوم بھائیوں اور بہنوں سے وعدہ کیا ہے کہ اگر دنیا تمہیں چھوڑ دیا ہے، خدا کی قسم ہم محمد رسول اللہ کے عشق میں اور خدا کے عشق تم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ساتھ، ہاتھ میں ہاتھ پکڑے ہوئے تمہارے ساتھ رہیں گے، تمہارے ساتھ رہیں گے، تمہارے ساتھ رہیں گے۔ ہم کبھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اور خدا بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم تمہارے ساتھ ہوں گے تو خدا ضرور تمہارے ساتھ ہوگا، بالآخر مظلومیت کو فتح نصیب ہوگی۔ بس اس آخری پیغام کے ساتھ اس عہد پر قائم رہیں۔ میں آج کے اس خطاب کو ختم کرتا ہوں۔ آئیے اب دعا میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔
آمین. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی حفاظت میں بڑے پھولے پھلیں. اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.